ناظرین، یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان رہتا تھا، بڑا ہی گنہگار اور بڑا نافرمان تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے اسے شہر سے نکال دیا۔ وہ ویرانے میں جا پڑا، وہاں بیمار ہو گیا، اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں۔ مرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ لَأَجِدَ قَرِيبًا وَلَا جَمِيعًا، نہ میرا کوئی دوست میرے پاس ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار میرے پاس ہے، سب نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، میں اسی قابل ہوں کہ ٹھکرایا جاؤں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری امید پوری فرما دے اور مجھے محروم نہ فرما اور مجھے معاف کر دے، بے شک تیرا فرمان ہے انی انا الغفور الرحیم۔ اور یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ میرا ایک دوست فلاں ویرانے میں مر گیا ہے، اسے جا کے غسل دو اور جنازہ پڑھو۔ جتنے شہر کے بدمعاش اور نافرمان ہیں ان سے کہو کہ اس کے جنازے میں شرکت کر لیں، ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ، جتنے بھی بدمعاش اور نافرمان لوگ ہیں ان سے جا کر کہہ دو کہ اگر اس کے جنازے میں شرکت کر لیں گے تو میں ان کی بھی بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اعلان ہوا تو لوگ بھاگنے لگے، ہر کوئی بندہ گنہگار ہے۔ آگے جا کے دیکھا تو وہی شرابی، جواری، زانی۔ اب لوگ کہنے لگے اے موسیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تیرے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے لگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں میں بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب مرا ہے تو ایسی بے بسی میں مرا ہے، اور جب مجھے پکار رہا ہے تو اس طرح تڑپ تڑپ کے پکار رہا ہے کہ مجھے میری ذات کی قسم اس نے تو صرف اپنی بخشش کی دعا مانگی، کم ظرف نکلا، سارے جہاں کی بخشش کی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے مانگی ہی اپنی بخشش اور تمام جہان والوں کی مانگتا تو سب کو معاف کر دیتا۔ اور اسی طرح دوسرے نوجوان کا واقعہ ہے کہ وہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ پریشان حال تھا، وہ ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگتا رہا، وہ اس کے سامنے صنم صنم پکارتا رہا مگر کوئی بات نہ بنی، حتیٰ کہ اسے اونگ آنے لگی، یعنی کہ نیند آنے لگی۔ نیند میں اس کی زبان سے یا صنم صنم کے بجائے یا سمد سمد نکل گیا۔ سمد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے سمد کہا، اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پروردگار عالم نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب پروردگار عالم نے یہ جواب دیا تو فرشتے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ پروردگار عالم وہ ایک بت پرست ہے، وہ ساری رات بت کے نام کی تسبیح جھپتا رہا، اس نے اونگ کی وجہ سے، اس نے نیند کی وجہ سے غفلت میں یا سمد کہا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے کہ وہ بت پرست تھا اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح جھپتا رہا اور اس بت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا، اس نے اونگ میں مجھے پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ جو پروردگار عالم اتنا قدردان ہو، کیا ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟